بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ نماز جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو کب کب کیا کیا پڑھیں گے اور کب کب کہاں کہاں آپ نے خاموش رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے چند ایک ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بچپن سے 70-80 سال کی عمر تک لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کو بغیر سیکھے اور بغیر جو ہے وہ اس کے مسائل کو جانے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز افضل عبادت ہے جس کے متعلق میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے اگر کسی چیز کا بندے سے سوال ہوگا تو وہ نماز ہوگی۔ نماز اگر کامل اور مکمل نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی کامل اور مکمل نکلیں گے، اس لیے نماز جو ہے وہ سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ تو توجہ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو آپ لازمی سماعت فرمائیں۔ ممکن ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ احباب نے اگر اس مکمل ویڈیو کو دیکھ لیا تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی اقتداء کی نیت کرنی ہے، امام کی اتباع کی نیت کرنی ہے، امام کی پیروی کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نے امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی، صرف آپ نے نماز کی نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، جو عام فہم زبان میں جو ہے وہ معروف و مشہور نیت ہے، تو آپ کی نماز امام کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی اقتداء کی نیت کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر جو عموماً غلطی کی جاتی ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ لگاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو بہت سارے لوگ پیچھے تکبیر تحریمہ نہیں کہتے بلکہ اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل ہی دل میں کہہ لی جائے تو کافی ہے۔ یہ غلط بات ہے، دل ہی دل میں تکبیر تحریمہ نہیں کہنی بلکہ زبان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اللہ اکبر امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے، اور امام بھی ہاتھوں کو بلند کرے گا، مقتدی بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور پھر اس کے بعد امام بھی ہاتھوں کو باندھ لے گا اور مقتدی بھی ہاتھوں کو باندھ لے گی۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی پیچھے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، لیکن مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، امام اس کے بعد تعوذ پڑھے گا، پھر تسمیہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا۔ قیام کی حالت میں مقتدی نے صرف اور صرف ثنا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ جب امام اپنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لے گا، اس کے بعد امام رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، اور پیچھے جو مقتدی ہے مقتدی بھی کہے گا اللہ اکبر۔ بعض لوگ ان تکبیرات انتقال یعنی کہ رکوع میں جانے کے لیے اور سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، پیچھے جو ہے وہ مقتدی جو کھڑا ہے وہ کہتے ہی نہیں ہے، بس جو ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے اٹھ جاتا ہے۔ تو امام بھی تکبیرات کہے گا، مقتدی بھی تکبیرات کہے گا۔ امام نے تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد امام جو ہے وہ تسبیحات پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پیچھے مقتدی جو کھڑا ہے وہ بھی رکوع میں جا کر تسبیحات کہے گا۔ اب رکوع میں تسبیحات کہنے کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے، بہت سارے لوگ مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ مقتدی نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، مقتدی نے کہنا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ صرف اور صرف امام نے کہنا ہے۔ ہاں، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہہ لیتا ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے،
اب ربنا لکل حمد مقتدی نے کہہ لیا، اب امام جو ہے وہ تکبیر لگائے گا سجدے میں جانے کے لیے، پیچھے مقتدی بھی تکبیر لگائے گا اللہ اکبر۔ اب امام سجدے میں چلا گیا، مقتدی بھی پیچھے سجدے میں چلا جائے گا۔ سجدے میں جانے کے بعد امام تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی پیچھے تسبیحات پڑھے گا۔ اس کے بعد تکبیر لگائے گا امام جو ہے وہ پہلے سجدے سے کھڑا ہوگا، جلسے میں بیٹھے گا، اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر امام دوسرا سجدہ کرے گا، مقتدی بھی پیچھے دوسرا سجدہ کرے گا۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا، دوسری رکعت میں امام نے قرات کرنی ہے، پہلے بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت ملائے گا۔ لیکن دوسری رکعت میں بھی مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، مقتدی بس جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا رہے گا، اپنی زبان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جب دوسری رکعت میں امام سورۃ الفاتحہ سورت پڑھ لے، اس کے بعد اسی طرح دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کرنی ہے، امام رکوع میں جائے، مقتدی بھی رکوع میں جائے، رکوع میں جانے کے لیے امام تکبیر کہتا ہے، مقتدی بھی کہے گا اور تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں سجدے میں تسبیحات پڑھے گا، اور اس کے بعد دو رکعات کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو قاعدہ اولا ہو جائے گا، قاعدہ اولا میں امام جو ہے وہ تشہد پڑھے گا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر یہ قاعدہ اخیرہ ہے، امام جو ہے وہ تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی پیچھے تشہد پڑھے گا۔ اچھا، اس میں مسئلے والی بات یہ ہے کہ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو امام جو ہے وہ قاعدہ اولا میں بیٹھا، تشہد میں بیٹھا، پہلے تشہد میں تو اتحیات امام نے پڑھ لی، اور جو ہے وہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مقتدی کی تشہد ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کے چند الفاظ رہتے ہیں، تو اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو پورا کرے اور پھر جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 الفاظ رہتے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ وہیں پر تشہد کو چھوڑے اور امام کی جو ہے وہ ابتدا میں چلا جائے، ایسا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ تشہد کو پورا پڑھے گا۔ اچھا، امام جو ہے وہ تیسری رکعت بھی پڑھے گا، چوتھی بھی۔ اب قیام کی حالت میں تیسری اور چوتھی دونوں رکعات میں جو ہے وہ مقتدی پیچھے خاموش رہے گا، اور اس کی باقی جو رکعات ہیں وہ اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اخیرہ 2 رکعت کے بعد ہے، 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ اخیرہ ہے، 4 رکعت والی ہے تو آخری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھنا ہے، امام بھی جو ہے وہ تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی تشہد پڑھے گا، امام درود پاک پڑھے گا، مقتدی بھی درود پاک پڑھے گا، امام جو ہے وہ دعائے مسورہ یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھے گا، مقتدی بھی پیچھے جو ہے وہ دعائیں پڑھیں گے، اور امام اس کے بعد جو ہے وہ داہنی جانب سلام پھیر دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائنی جانب امام بھی مقتدی بھی جو ہے وہ پہلے داہنی جانب پھر بائنی جانب۔ اب سلام پھیرنے میں بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جلدی کرتے ہیں، امام صاحب ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، اور مقتدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، سلام پھیر کے وہ نماز سے نکل بھی چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بات توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے۔ امام کی اقتداء امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ امام ابھی رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، مقتدی صاحب رکوع میں پہنچ بھی چکے ہوتے ہیں، امام سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، اور مقتدی صاحب جو ہے وہ سجدے میں پہلے پہنچ چکے ہیں، امام جو ہے وہ ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، مقتدی صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے وہ ہاتھ بھی مان لی ہے اور آگے جو ہے وہ ثنا بھی پڑھ لی ہے۔ تو اتنی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی اقتداء کرنا یہ واجب ہے، ضروری عمل ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نہیں نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔